أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم، فهذا إنما يكون على 4 أقسام. مرفوعات کا بیان چل رہا ہے. مرفوعات میں پہلی قسم فاعل کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اسی سے متعلق ایک بحث تھی تنازع فعلان کی. تنازع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، لغوی معنی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ 2 فعل ذکر کیے جائیں اور اس کے بعد ایک اسم ظاہر ذکر کیا جائے. فعل جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو کسی نہ کسی اسم کو وہ اپنا معمول بناتا ہے. اگر اسم ظاہر ہو تو اسم ظاہر کو بناتا ہے، اور اگر اسم ظاہر نہ ہو تو ضمیر کو اپنا معمول بناتا ہے. اور فعل اگر لازم ہے تو فاعل چاہتا ہے، اور فعل اگر متعدی ہے تو فاعل اور مفعول دونوں چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو بحث ذکر کی جا رہی ہے اس میں 2 فعلوں کا تنازع ہے. ایک اسم ظاہر میں 2 فعل ذکر کیے جائیں اور ایک اسم ظاہر ذکر کیا جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس اسم کو کس فعل کا معمول بنایا جائے. اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اذا تنازع الفعلان، فعلان تسمیہ ہے فعل کی. جب 2 فعل آپس میں تنازع کریں ایک اسم ظاہر میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل واحد منہما اراد کل واحد من الفعلین، ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک ارادہ کرے کہ وہ اسم ظاہر میں عمل کرے، اسم ظاہر کو اپنا معمول بنائے. فہذا انما یکون علی 4 اقسام، تو 4 قسمیں اس کی نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، 2 فعل ذکر کیا جائے اور ایک اسم ظاہر ذکر کیا جائے، تو ہر ایک فعل یہ چاہے کہ اپنے ماں بعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا معمول بنائے، تو 4 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں. ٹھیک ہے، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، ضربہ فعل ہے یا ضمیر اس کا مفعول ہے، ایسے ہی اکرمہ فعل ہے اور یا ضمیر اس کا مفعول ہے. اب ایک اسم ظاہر ہوا تو دونوں چاہ رہے ہیں کہ اسے اپنا معمول یعنی فاعل بنا لیں. ضربنی و اکرمنی زید. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں فعل اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہیں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن. 2 صورتیں ہو گئیں. پہلی صورت میں دونوں فعل اپنا فاعل بنانا چاہیں، اور دوسری صورت میں دونوں فعل اپنا مفعول بنانا چاہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک فاعل بنانا چاہے دوسرا مفعول بنانا چاہے، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن. ضربہ چاہ رہا ہے چونکہ اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضربنی نی جو لگی ہے، یا جو ہے مفعول کی ضمیر ہے، نیل بقایا ہے. اور اکرمتوں میں تفاعل لگا ہوا ہے، ضربنی میں مفعول لگا ہوا ہے، فاعل چاہیے اسے، اور اکرمتوں میں مفعول لگا ہوا ہے اور اسے فاعل کیا چاہیے، اکرمتوں میں فاعل لگا ہوا ہے اسے مفعول چاہیے. ٹھیک ہے، تو تیسری صورت یہ ہو گئی کہ پہلا فاعل چاہے دوسرا مفعول، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن. چوتھی صورت اس کے برعکس ہے، یعنی پہلا والا فعل مفعول بنانا چاہے اسے اور دوسرا والا فعل
فائل بنانا چاہیں، جیسے ضربتو و اکرمنی، ضربتو و اکرمنی زیدن، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی صورتیں بن جاتی ہیں؟ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اس میں کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے، اور امام فرا بھی بیچ میں ٹانگ اڑانے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوفی حضرات کہتے ہیں کہ ہم پہلے والے فعل کو عمل دیں گے، پہلے والے فعل کو عمل دیں گے۔ کیوں عمل دیں گے پہلے والے فعل کو؟ وہ کہتے ہیں کہ السابق احق باللاحق، عربی کا ایک مقولہ ہے، السابق احق من اللاحق، جو سابق ہوتا ہے، پہلے آنے والا ہوتا ہے، وہ بعد میں آنے والے سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آئے گا مٹھائی، پہلے اس کو ملے گی، تو بعد میں آئے گا اس کو بعد میں اگر بچی رہے گی تو ملے گی، نہ تو، ٹھیک ہے؟ تو کوفی حضرات کیا کہتے ہیں؟ پہلے والے کو عمل دینا اسبقیت کی بنیاد پر، سابق ہونے کی بنیاد پر، اور بصری کہتے ہیں کہ بعد والے کو عمل دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کس بنیاد پر؟ قرب اور جوار کی وجہ سے، دوسرا والا فعل اس میں ظاہر سے زیادہ قریب ہے، اسی سے متصل ہے نا، ضربنی و اکرمنی زیدن میں زیدن کس سے زیادہ قریب ہے؟ ضربنی سے نا، اکرمنی سے، تو دوسرے والے کو دے دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو اختلاف ہوا ہے کوفی اور بصری کا، یہ صرف افضلیت میں اختلاف ہے کہ کس کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے۔ جائز تو دونوں کو عمل دینا، جس کو چاہو عمل دے دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوفی پہلے والے کو عمل دینا افضل قرار دیتے ہیں، بصری جو ہے دوسرے والے کو عمل دینا قرار دیتے ہیں، یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تب تو اگر کوئی ایک صورت ناجائز ہوتی ہے کیسے کوئی جاتا اس کی طرف؟ تو کوفی کے مطابق پہلے والے کو عمل کیا جائے گا، اور بصری کے مطابق دوسرے والے کو عمل کیا جائے گا۔ اب ضربنی و اکرمنی دیکھو، ضربنی و اکرمنی زیدن، کوفیوں کے اعتبار سے پہلے والوں کو عمل دیا، یعنی زیدن کو ضربنی کا آپ نے فاعل بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو عبارت ہو گئی ضربنی زیدن و اکرمنی، تو ضربہ کا زید جو ہے فاعل بن گیا، اور اکرمہ کا فاعل کون ہوا؟ ضمیر ہو گئی، درست ہو گیا نا؟ ضمیر فاعل بن گئی، ضمیر راجع ہوگی جو ہے زید کی طرف۔ یہ تو کوفیوں کا مسلک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور بصریوں کا مسلک یہ ہے کہ دوسرے والے کو عمل دیا جائے، پہلے والے کو عمل دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ پڑوس والا جو ہے زیادہ حقدار ہوتا ہے، تو آپ نے عمل کس کو دیا؟ دوسرے والے کو۔ ضربنی و اکرمنی زیدن، تو اکرمہ کا فاعل بنا دیا زیدن کو، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب آپ نے ایک ہی اس میں ظاہر کا اکرمہ کا فاعل بنا دیا، اور اس سے پہلے ضربہ ایک فعل ہے، اس کا فاعل کہاں گیا؟ اب اس کے فاعل ذکر کرنے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو فاعل اس میں ظاہر ہو، اگر دوبارہ جو ہے ضربنی زیدن و اکرمنی زیدن کہا جائے تو فاعل کی تکرار لازم آئے گی، اور یہ عربی زبان میں بہتر نہیں ہے، سمجھائی بات ہے؟ تو ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، ذکر کو چھوڑ دیا جائے گا، حذف کیا جائے۔ دوسری صورت بچتی ہے حذف، یعنی فاعل کو محذوف مان لے کہ وہاں پہ فاعل حذف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت بھی اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور جو عمدہ ہوتا ہے اس کا حذف کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی نکل گئی، بچی ایک صورت ضمیر ماننے کی، چلو ضمیر مان لیتے ہیں،
ضربنی میں ہوا کی ضمیر مان لیتے ہیں فاعل، اور اکرمنی کا فاعل تو زیدن آخر میں آ رہا ہے۔ اب جب ضربنی میں ضمیر آپ نے فاعل مان لیا، کلام مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ضمیر پہلے آ رہی ہے اور مرجع اس کا بعد میں آ رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرات اعتراض کر سکتے ہیں اس پر، بصریوں کے مذہب پر، کیسا کیسا آپ نے پڑھے لکھے آدمی ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بصری کہتے ہیں کہ رکو، تھوڑا سا صبر کرو، بہت زیادہ اتاولا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ضمیر پہلے آ جا رہی ہے، مرجع بعد میں آ رہا ہے، لیکن ایک صورت ہے ضمیر کو مقدم کرنے کی، ضمیر کو پہلے لانے کی، مرجع کو بعد میں ذکر کرنے کی ایک صورت ہے عربی زبان میں، اس لیے ہم نے ایسا کہا ہے، ہم نے کوئی جہالت میں ایسا نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ اضمار قبل الذکر اعلیٰ شریطۃ التفسیر جائز ہے، یعنی وہ ضمیر لانا جس کا مرجع بعد میں آئے، اس طور پر کہ اس ضمیر کے لیے کوئی مفسر ہو، ایک ضمیر پہلے لائی جائے اور اس کا مرجع بعد میں ذکر کیا جائے، تو اس طور پر جائز ہے کہ بعد میں اس کی تفسیر ذکر کی جائے، اس کا مفسر ذکر کر دیا جائے، تو اضمار قبل ذکر درست ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے کلام میں قل هو اللہ احد، ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ اس میں جلالت ہے جو بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ضمیر بھی پہلے آئی اور مرجع بعد میں آیا، تو آخر جو ہے ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ضمیر جس کا مفسر، جس کی تفسیر بعد میں آئے اور وہی مرجع بنے، تو یہ درست ہو جائے جی۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ ضربنی و اکرمنی زیدن، تو اکرما کا فاعل زیدن کو بنا دیا اور ضربنی میں ہوا کی ضمیر لگائے، اور بعد میں جو زیدن آ رہا ہے وہ اس ہوا کی تفسیر کر رہا ہے جو ضربنی میں پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے ہیں اس صورت میں جائز ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ کوفی اور بصری دونوں کا مذہب، یہ پہلی صورت میں بھی ہوا ہے۔ دوسری صورت ہے ضربتو و اکرمتو زیدن، ضربتو کے ساتھ فاعل لگا ہوا ہے، اکرمتو اس کے ساتھ بھی فاعل لگا ہوا ہے، ضربہ بھی ایک مفعول چاہ رہا ہے اور اکرمہ بھی مفعول چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زیدن ایک اکیلا ہے بیچارہ، کس کی جو ہے ضرورتیں پوری کرے، ضربہ بھی تقاضا کر رہا ہے مفعولیت کا اور اکرمہ بھی تقاضا کر رہا ہے مفعولیت کا، ٹھیک ہے؟ اب ایسی صورت میں کوفیوں کے مذہب کے اعتبار سے پہلے والے کو عمل دیا جائے گا، ضربتو زیدن و اکرمتو، زیدن کو پہلے والے کا معمول بنا دیا جائے گا، تو عبارت کیا ہوگی؟ ضربتو زیدن و اکرمتو، ٹھیک ہے؟ اب ایسی صورت میں درست ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے والے کو آپ نے جب عمل دے دیا ہے، پہلے والے فعل کا معمول آپ نے بنا دیا ہے زیدن کو، تو دوسرے والے میں ضمیر مان لیں، ضمیر ما قبل کی طرف لوٹ جائے گی، درست ہو جائے گا نا؟ بولو، نہیں سمجھ میں آ رہی بات ان لوگوں کو؟ اسی لیے میں الگ الگ قسموں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر علاحہ کرتے ضربتو و اکرمتو، دو فعل ہیں نا، مفعولیت کا تقاضا کر رہے ہیں، دونوں مفعول چاہ رہے ہیں، فاعل دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک اس میں ظاہر ہے ضربتو و اکرمتو زیدن، کس کا بنائیں گے؟ معمولی سے، ایک کا بناتے ہیں تو دوسرا جھگڑا کرتا ہے، کوفی کہتے ہیں پہلے والے کو دیا جائے گا عمل، چلو پہلے والے کو دے دو زیدن،
کیا ہو جائے گی عبارت ضرب تو زیدن واکرم تو. اب واکرم تو فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، اور اس کا کوئی معمول نہیں ہے تو ضمیر نکالی جائے گی. ضمیر مفعولیت وہ راجع ہوگی زید کی طرف، بات برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کوفیوں کا مذہب تو صاف سمجھ میں آ گیا. بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ بعد والے ہی کو عمل دیا جائے گا. ضربت و اکرمت زیدن، اکرمت زیدن، زیدن کو اکرمتو کا ہم نے معمول بنا دیا. اور یہ بیچارہ جو ہے ضربت جو پہلے آیا تھا بغیر معمول کے رہ گیا، بغیر مفعول کے رہ گیا. اب اس کا مفعول کیا ہوگا؟ اب اس کے مفعول کی بھی تین صورتیں بنتی ہیں. یا تو تم اس کو ذکر کرو، ٹھیک ہے، یا تو تم اسے حذف مانو، یا تو ضمیر لے کے آؤ. تو ذکر کرو گے تو تکرار لازم آئے گی، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. حذف کرو تو مفعول کا حذف جو ہے مفعول حذف ہو جائے گا. اب تیسری صورت یہ بچتی ہے کہ ضمیر لائی جائے. تو یہاں پر بھی وہی صورت پیش آئے گی اضمار قبل ذکر والی. اس لیے کہ زیدن کو آپ نے معمول کس کا بنایا ہے؟ اکرمتوں کا بنایا ہے نا، اکرمتوں کا معمول بنایا ہے. اب پہلے آپ ضمیر لا رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہوگی صورت. تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تکرار کی صورت تو ناپسندیدہ ہے عربوں کے نزدیک، اس کو کنارے کر دیتے ہیں. تیسری بات جو ہے ضمیر لانے والی، تو یہ ضمیر لانا بھی صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اضمار قبل ذکر مفعول میں درست نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فاعل میں درست ہو جاتی ہے اعلیٰ سے تفسیر، لیکن مفعول میں درست نہیں ہوتی ہے، لہذا ضمیر کو بھی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اب بچی ایک صورت وہ ہے حذف کی صورت. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ حذف نہیں ہم مانیں گے. کیوں؟ عمدہ کا حذف جو ہے کلام میں درست نہیں ہوتا ہے. جو فاعلیت کی صورت تھی اس میں ہم نے حذف کو نہیں مانا تھا، حذف والی صورت کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا تھا. اس لیے کہ جو عمدہ فاعل ہوتا ہے یا مبتدا ہوتا ہے جو کلام میں عمدہ ہوتا ہے اس کا حذف جائز نہیں ہوتا. کیونکہ جو مفعول ہے اس کا درجہ فاعل سے نیچے ہوتا ہے، کم درجے کا ہے. او بی سی میں آئے گا یا ایس سی ایس ٹی میں آئے گا. اور جو کمزور ہوتا ہے کم درجے کا ہوتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے کہ نہیں. جو طاقتور ہوتا ہے وہ نہیں مانتا. فاعل جو ہے کلام میں طاقتور زیادہ مانا جاتا ہے. اس لیے کہ بغیر فاعل بغیر مفعول کے کلام تو مکمل ہو جاتا ہے نا، بغیر فاعل کے کلام مکمل نہیں ہوتا. اس لیے فاعل کا درجہ اس کا لیول اوپر ہے، مفعول کا لیول نیچے ہے. اور جس کا لیول نیچے ہوتا ہے اس کو بیچارے کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں. اب جو مفعول ہے اس کو حذف مانا جائے گا. دوسرے والے کو عمل دیا ضربتو و اکرمتو زیدن میں، زیدن کو آپ نے اکرمتو کا معمول بنایا ہے. اور ضربتو کا جو معمول ہے کیا ہے؟ زیدن ہی ہے لیکن محذوف مانا جائے گا اسے. اور جو مفعول ہوتا ہے نا کلام میں عمدہ نہیں ہوتا، اس کا حذف جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہیں گے کیا صورت اختیار کریں گے؟ حذف کر دیں گے. ٹھیک ہے. دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت کیا ہے؟ پہلا والا فاعلیت کا تقاضا کرے اور دوسرا والا مفعولیت کا. ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن. تو ضرب جو ہے یہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور اکرمت مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. اب اس میں بھی جو ہے کوفیوں کے مذہب کے مطابق ضربنی کو عمل کیا جائے گا. زیدن ضربنی کو معمول بنایا جائے گا. عبارت ہوگی ضربنی زیدن و اکرمت. ٹھیک ہے. ضربنی زیدن و اکرمت. اور کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس میں ظاہر کو پہلے والے فعل کا
فائل بنا دیا، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ظاہر تو ختم ہو گیا. اب جو اکرمتو بچا تھا اس کا معمول کون ہوگا، اس کا مفعول کون ہوگا؟ سر اس کا مفعول محذوف وہ ضمیر مان لیتے ہیں اور اس میں کوئی مذاکرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے فاعل مذکور ہو گیا ہے، زید پہلے مذکور ہو گیا ہے نا بطور فاعل، اس میں ظاہر پہلے آ گیا ہے. اگر اکرمتو میں ضمیر مان لیتے ہیں تو کیا حرج لازم آئے گا؟ ضمیر لوٹا دیں گے زید کی طرف، تو حرج لازم آئے گا. تو عبارت کیا ہوگی؟ ضربنی زید و اکرمتہ، ٹھیک ہے. تو جو دوسرا والا فعل ہے کوفیوں کے مذہب کے مطابق اس میں ضمیر مانیں گے اس کا مفعول، اور اس میں زائد کو پہلے والے کو دے دیں گے. یہ کوفیوں کا مذہب ہوا. اور بصریوں کا مذہب کیا ہے کہ دوسرے والے کو عمل دیں گے. ضربنی و اکرمت زیدن، زیدن کو آپ نے کیا بنایا؟ زیدن کو مفعول آپ نے بنا دیا، دوسرے والے کو عمل دے دیا، ٹھیک ہے. زیدن جو اس میں ظاہر تنہا تھا اس کو آپ نے اکرمتو کا معمول بنا دیا. اب بچا کون سا؟ ضربنی. ضربنی میں کیا مانیں گے؟ ضربنی کیا مانیں گے؟ اس میں ظاہر ذکر تو ہے نہیں، اور ذکر کریں گے تو تکرار لازم آئے گی، ٹھیک ہے. اگر اسے جو ہے محذوف مانے تو چونکہ وہ فاعلیت کا تقاضا کر رہا ہے نا، ضربنی کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعلیت کا. تو فاعل کو محذوف کر دیں گے آپ، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اب ایک صورت بچی کون سی؟ ضمیر والی. یہاں پر بھی وہ صورت درست ہو جائے گی کہ چونکہ اس کی تفسیر آگے زیدن کی شکل میں آ رہی ہے کہ زید ہی اس کا مرجع ہے، اس کا مفسر ہے. اس صورت میں ہم اس کو ضمیر مان لیں گے. ضربنی اس میں ہوا بھی ضمیر مان لیں گے اور زید کو اس کا مفسر بھی مان لیں گے، مرجع بھی مان لیں گے. یہ صورت درست ہو جائے گی. چوتھی صورت کیا ہوئی؟ ضربتو و اکرمنی زیدن. ضربتو کیا ہے؟ فعل اور فاعل دونوں ہے. اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ مفعول کی، ٹھیک ہے. اور اکرمنی یہ فعل اور مفعول ہے، اس کو ضرورت کس کی ہے؟ فاعل کی. اب لفظ زید بعد میں آیا ہے ان دونوں کے بعد. اب کوفی کیا کہتے ہیں؟ پہلے والے کو عمل دیا جائے گا، ضربتو و اکرمنی، ٹھیک ہے. تو ضربتو میں فعل اور فاعل ہے نا، مفعول چاہیے تو اٹھا کے زید کو جو ہے پہلے والے فعل کا معمول بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے. پہلے والے فعل کا معمول بنا دیا جائے گا، درست ہو جائے گی صورت نا. کیا ہو جائے گی عبارت؟ ضربت زیدن و اکرمنی، میں نے زید کو مارا لیکن زید نے میری تعظیم کی. اکرمنی آپ ہوا کہ ضمیر مان لیجیے، زید پہلے آ گیا ہے، یہاں اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آ رہا ہے. سمجھ آ رہی بات نا؟ نہیں آ رہی ہے؟ تو ضربت زیدن و اکرمنی عبارت یہی نہ ہوگی؟ ضربت زیدن و اکرمنی. ضربت فعل اور فاعل دونوں موجود ہے. زید جو اس میں ظاہر تھا، تنہا تھا، جس میں دونوں جھگڑا کر رہے تھے، اس میں کیا کیا ہے؟ کوفیوں نے اٹھایا پہلے والے کو دے دیا، لے تو خوش ہو گیا، ٹھیک ہے. پہلا تو خوش ہو گیا اس لیے اس کو اپنا معمول مل گیا. اکیلا بچا اکرمنی. اب اکرمنی کو ضرورت پڑی معمول کی، ٹھیک ہے. فاعل کی ضرورت پڑی نا اکرمنی کو. اب فاعل تم ذکر کرو گے اگر تو تکرار لازم آئے گی. اگر تم چاہو دوبارہ جو ہے اکرمنی زیدن کر دو، پہلے زید ذکر ہو چکا ہے، اس کی تکرار لازم آئے گی، یہ درست نہیں ہے. حذف بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ فاعل عمدہ ہوتا ہے. اکرمنی زیدن میں زید اکرمنی جو بچا ہے تنہا، زید کو تو آپ نے پہلے والے فعل کا معمول بنا دیا. ذکر کریں گے تو تکرار لازم آئے گی، حذف کریں گے تو درست نہیں ہے اس لیے کہ فاعل کا حذف درست نہیں ہوتا ہے. بچی ایک صورت کیا ہے؟ ضمیر ماننا.
ضمیر مانو گے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، ہے نا؟ لازم آئے گا، دماغ نہیں حاضر ہے. بہت حضور قلب کے ساتھ بیٹھو گے تب سمجھ میں آئے گی بحث، ورنہ جو ہے سب نفی منفیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ضرب تو زیدن ہو گیا، زیدن جو بعد میں ضرب تو واکرمنی، چوتھی صورت یہ تھی نا کہ پہلا مفعولیت کا تقاضا کرے اور دوسرا فاعل کا. آپ نے کوفیوں کے مذہب کے مطابق کیا کیا تھا؟ پہلے والے کو دیا تھا عمل، ضرب تو زیدن واکرمنی، اکرمنی میں آپ نے فاعل کی ضمیر مان لی تھی، کوئی حرج نہیں تھا نا. اور اگر آپ نے بصریوں کے مذہب کے مطابق عمل کیا اور آپ نے کیا کیا، بصریوں کے مطابق عمل کیا تو کیا کیا؟ زید کو دوسرے والے فعل کا معمول بنایا. ضرب تو واکرمنی زیدن، زید کو اکرمنی کا فاعل بنا دیا، تنہا رہ گیا بیچارہ ضرب تو. اب ضرب تو بھی کیا کریں گے؟ اس کو مفعول چاہیے، جو اس میں ظاہر تھا اس کو قبضہ کر لیا، اس نے ہائیجیک کر لیا اکرمنی نے. تو مفعول کہاں سے لاؤ گے؟ مفعول میں ضمیر لاؤ گے؟ ضمیر بھی نہیں لا سکتے. ذکر کرو گے تو تکرار لازم آئے گی. بچی ایک صورت، وہ کون سی صورت ہے؟ حذف مان لیں گے. ٹھیک ہے. مفعول کا حذف جائز ہوتا ہے. اگر ضمیر مانو گے تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، اور یہ مفعولیت میں درست نہیں ہوتا ہے، فاعلیت میں تو درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چاروں صورتیں ہو گئیں. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو اب عبارت دیکھو، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، جب دو فعل تنازع کریں ایک اسم ظاہر میں جو ان دونوں کے بعد آئے، بعدہما ای ارادہ. اب تنازع سے مراد کیا ہے؟ اراد کل واحد من الفعلین، دونوں فعلوں میں سے ہر ایک چاہے ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ اس اسم میں عمل کرے. فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو چار صورتیں نکلتی ہیں، چار قسمیں اس کی بنتی ہیں. الاول ان یتنازع فی الفاعلیہ، کہ وہ تنازع کریں فاعلیت میں، یعنی دونوں فعل فاعل بنانا چاہیں اس میں ظاہر کو. اس کی مثال ہے ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربہ بھی بنانا چاہ رہا ہے فاعل اور اکرمہ بھی بنانا چاہ رہا ہے. دوسری صورت ہے کہ ان یتنازع فی المفعولیہ، کہ مفعولیت میں تنازع کریں، مفعولیت میں کریں. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال ہوگی ضربت و اکرمت زیدن، ضربت بھی فاعل مفعول بنانا چاہ رہا ہے زیدن کو، اور اکرمت بھی مفعول بنانا چاہ رہا ہے، مفعولیت میں تنازع ہو رہا ہے. تیسری صورت ہے ان یتنازع فی الفاعلیۃ والمفعولیہ، کہ وہ فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں تنازع کریں. فاعلیت اور مفعولیت دونوں کا مطلب یہ ہے کہ پہلا والا تو فاعل بنانا چاہے، ہے نا، یقتضی الاول الفاعل، پہلا والا فعل ضربنی یہ فاعل بنانا چاہے، اور دوسرا والا فعل مفعول بنانا چاہے ضربنی و اکرمت. دوسرے والے میں فاعل موجود ہے، پہلا والا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرے والے میں فاعل ہے لیکن مفعول نہیں ہے، دوسرا والا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، ضربنی و اکرمت زیدن. ٹھیک ہے. یہ تیسری صورت ہو گئی ضربنی اکرمت. چوتھی صورت اس کے برعکس ہے، اسے کو الٹ دو، یعنی پہلا مفعول چاہے اور دوسرا فاعل چاہے. عبارت ہوگی ضربتو، ضربتو کہو گے تبھی تو فاعل تو موجود ہے. تقاضا کس چیز کا ہے؟ مفعولیت کا تقاضا ہے، مفعول چاہ رہا ہے پہلا والا ضربتو و اکرمنی، دوسرا والا کیا چاہ رہا ہے؟ فاعل چاہ رہا ہے ضربت و اکرمنی زیدن. ٹھیک ہے. چار صورتیں ہو گئیں، مثالیں بھی ہو گئیں. وعلم، اب جان لو، ان فی جمیع هذه الاقسام، ان تمام قسموں میں، جو چاروں قسمیں گزری ان تمام قسموں میں، یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی خلافا للفراء، پہلی والی صورت کو بھی عمل دینا جائز ہے اور
دوسری پہلے والے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے، دوسرے والے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے۔ جواز میں کوئی کلام نہیں ہے، کلام کس میں ہے؟ افضلیت میں کلام ہے۔ جھگڑا جو ہے افضلیت میں ہے، افضل کیا ہے، جواز میں کوئی کلام نہیں ہے۔ خلاف للفرا، بیچ میں ٹانگ اڑا دی فرا صاحب، حضرت امام فرا بہت بڑے عالم دین اور بہت جید نحوی گزرے ہیں۔ یہ بھی جو ہے فن نحو میں درجہ اجتہاد پر یہ بھی فائز تھے۔ جیسے آپ نے نحو فقہ میں پڑھیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چار تو مجتہدین مطلق ہیں، لیکن امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر یہ سب بھی درجہ اجتہاد کے فائز ہیں، لیکن مجتہد کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن صلاحیت ان کے اندر بھی اتنی ہی ہے، معمولی سی کم مان لیجیے ان سے، لیکن بہت زیادہ صلاحیت ان کے اندر بھی ہے۔ تو یہی حال ان کا بھی ہے۔ کوفی اور بصری کے جو علماء ہیں یہ زیادہ درجہ اجتہاد رکھتے ہیں، اور فرا صاحب کی بھی جو ہے بہت سے معاملات میں فرا صاحب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں کہہ رہے ہیں خلاف للفرا فی الصورۃ الاولی والثانیہ۔ دیکھو پہلی صورت کون سی تھی؟ فاعل اور مفعول دونوں کا تقاضا کریں۔ یہاں پر کیا بتایا کہ کوفی اور بصری دونوں حضرات جواز تو مانتے ہیں، آپ چاہو تو پہلے کو عمل دے دو، پہلے کا فاعل بنا دو، ٹھیک ہے، ضربنی و اکرمنی میں پہلے کا فاعل بنا دو، دوسرے میں ضمیر مان لو کوفیوں کے حساب سے۔ بصریوں کے حساب سے دوسرے کا فاعل بنا لو، پہلے میں ضمیر مان لو، ضمیر ہی مانو گے نا پہلے میں، اضمار قبل ذکر اعلیٰ شریط تفسیر۔ فرا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو ہے جائز نہیں مانیں گے ہم، دونوں صورتوں کو عمل دینا، دونوں فعل کو عمل دینا، جیسا کہ کوفی بصری کہتے ہیں۔ جواز میں کوفی بصری برابر ہیں، متفق ہیں، اتفاق اجماع ہے اس پر، جائز تو ہے۔ فرا صاحب کہتے ہیں نہیں، پہلے والے کو عمل دے ہی نہیں سکتے، جب بھی دیں گے دوسرے کو دیں گے عمل۔ ضربنی و اکرمنی زیدن میں عمل کس کو دیں گے؟ پہلے والے کو نہیں دے سکتے، دوسرے کو دیں گے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ پہلے میں ضمیر ماننی پڑے گی، اور ضمیر مرجع سے پہلے نہیں آ سکتی، جائز نہیں ہے۔ وہ جو اعلیٰ شریعت تفسیر والی قید ہے نا، یہ اس کو نہیں مانتے، اور جب اس قید کو نہیں مانیں گے تو ناجائز ہو جائے گا اضمار قبل ذکر، اور جب ناجائز ہو جائے گا تو پہلے والوں کو عمل دینا بھی جائز نہیں رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوفی حضرات کیا کہتے ہیں، بصری کیا کہتے ہیں؟ اضمار قبل ذکر۔ کوفیوں کے مذہب کے اعتبار سے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ ضربنی و اکرمنی زیدن میں آپ نے زید کو اٹھا کے ضربنی کا بنا دیا فاعل، مقدم ہو گیا نا زید۔ اب اکرمنی میں ضمیر مان لیجئے، مرجع پہلے آ گیا، ضمیر بعد میں آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوفیوں کے مذہب کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بصریوں کا جو مذہب ہے، دوسرے والے کو جب عمل دیا جائے گا، اکرمتو اکرمنی زیدن، دوسرے والے کو بنایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے کا فاعل کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو ضمیر مان لیں گے، کہا کہ ضمیر ہے تو مرجع بعد میں آ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کہا کہ جائز اعلیٰ شریعت تفسیر۔ اس قید کو بصریوں نے مان لیا ہے تو پہلے والے میں ضمیر ماننا جائز ہو گیا ہے۔ اسی قید کو فرا نہیں مانتے، جب قید کو نہیں مانتے ہیں تو اضمار قبل ذکر کو بھی وہ ناجائز کہیں گے، اور جب اضمار قبل ذکر ناجائز ہو جائے گا تو پہلے والوں کو عمل دینا واجب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر پہلے کو عمل نہیں دو گے دوسرے کو دو گے تو پہلے کا فاعل کہاں جائے گا؟ پہلا تو بغیر فاعل کا رہ جائے گا فرا کے مطابق، اس لیے واجب ہے کہ پہلے والے کو عمل دیا جائے، دوسرے میں ضمیر مانی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خلافاً للفرا فی الصورۃ الاولی، پہلی صورت میں فرا کے خلاف، یعنی جواز کے خلاف ہے۔ یہ اوپر بات گزری کس چیز کی گزری ہے؟ یجوز اعمال الفعل الاول والثانی، دونوں کو دینا جائز ہے۔
خلاف جو فرا اختلاف کر رہے ہیں اس جواز میں ہی اختلاف کر رہے ہیں، یعنی پہلے والے کو عمل دینا واجب ہے، دوسرے والے کو عمل دینا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر دوسرے کو عمل دے دو گے تو پہلا والا بغیر فاعل کا رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلی صورت میں بھی یہ چیز آئے گی، اب تیسری صورت میں بھی یہی آئے گی۔ ضربنی پہلا فاعلیت کا تقاضا کرے، دوسرا مفعولیت کا۔ ضربنی و اکرمت زیدن، اگر آپ نے دوسرے کو دے دیا ہے عمل، دوسرے والے فعل کا اس میں ظاہر کو مفعول بنا دیا ہے، تو ضربنی کا فاعل کہاں گیا؟ کوفی و بصری تو سمجھوتا کر لیا آپس میں کہ چلو ٹھیک ہے جائز ہے سب میں، لیکن فرا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہیں ہے، اس میں تیسری صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے زیدن اس میں ظاہر کو آپ نے اکرمتوں کا اگر آپ نے بنا دیا معمول، اب آپ کو ضمیر ماننی پڑے گی ضربنی میں، اور ضمیر ہم نہیں مانتے اضمار قبل الذکر، جائز ہی نہیں ہمارے نزدیک۔ لہذا تیسری صورت میں بھی واجب ہے کہ پہلے والے کو عمل دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خلافاً للفراء فی الصورت الاولی والثالثہ، پہلی اور تیسری صورت میں فرا صاحب نے اختلاف کیا ہے، اس میں درست نہیں ہے، جواز میں اختلاف کیا، ٹھیک ہے؟ دیکھو خلافاً للفراء فی الصورت الاولی والثالثہ ان یعمل الثانی، فرا نے پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف کیا ہے کہ دوسرے والے کو عمل دیا جائے۔ یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ دوسرے والے کو عمل دیا، پہلے والے کو عمل دینا واجب اور ضروری ہے، تب جملہ صحیح ہوگا ورنہ جملہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ودلیل ہو، ان کی دلیل کیا ہے؟ لزوم عہد الامر، وہ جو عدم جواز کا قول کر رہے ہیں وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دو چیزیں لازم آئیں گی، اگر بعد والے کو آپ عمل دے دیں گے تو دو چیزیں لازم آئیں گی، یا تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، یا تو فاعل کا حذف لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں نا کہ دلیل ہو لزوم احد الامرین، ان کی دلیل یہ ہے کہ دو امروں میں سے کوئی ایک لازم ہوگا، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کو حذف کرنا لازم آئے گا۔ ضربنی و اکرمنی زیدن اگر کہا جائے تو اکرمنی کا معمول بنا دیا زیدن کو، ضربہ میں جو ہے ہمیں محذوف آنا پڑے گا، ضربنی زیدن و اکرمنی زیدن پہلا حذف ہے اور عمدہ کا حذف جائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہے اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، ٹھیک ہے؟ اضمار قبل ذکر اس لیے کہ جب آپ نے دوسرے کو عمل دے دیا ہے، دوسرے والے فعل کو، زید کو آپ نے معمول بنا دیا دوسرے کا، تو پہلے میں اگر آپ چلو مان لو کہ آپ نے حذف نہیں مانا ہے، ضمیر مانی ہے، تو ضمیر بھی تو جائز نہیں ہے، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا۔ وکلاہما محظوران، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ ھذا فی الجواز، یہ تو ابھی بات جواز کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ امل اختیار ففیہ خلاف الوسیم، رہی بات اختیار کی، یعنی کس کو مختار کہا جائے، افضل کسے کہا جائے، تو اس میں بصریوں کوفیوں کا اختلاف ہے۔ چلو یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔